السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام الی آخر الآیات۔ میرے بھائیو، آج اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں غزوہ بدر کبریٰ کے بارے میں۔ غزوہ بدر کبریٰ جس کو یوم التقى الجمعان کہتے ہیں، اور یہ واقع ہوئی ہے 17 رمضان 2 ہجری میں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی 2 ہجری میں۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82، 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، لیکن روحہ پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ عبد المنذر کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ یعنی دور کا ناکہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا شمال میں ہے جسے العدوۃ الدنیا قریب کا ناکہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے، اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکہ سے شام آنے جانے والوں قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا ہے۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا، تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا، اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط آدمی تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر ممکن ہو، جس قدر جلد ممکن ہو، انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا۔ آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے، قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی۔
جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اب اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا، کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے، اور یہ 300 تھے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ عدوہ قصوہ کے قریب پہنچ کر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تاکہ عدوہ قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر اٹھے اور اچھی بات کہی، عمر فاروق اٹھے اور اچھی بات کہی، مقداد اٹھے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسلمانوں مشورہ دو۔ اس پر انصار کے رئیس سعد بن معاذ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں لے چلیں، اس سمندر میں لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو اس میں سے ہم میں کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ بڑی اچھی باتیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کی، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کریں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اسی طرح دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے دار اور پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دی۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ پھر صبح 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی نہ شروع کریں۔ نیز فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی آج تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت دار کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوسری قسط میں ہوگی۔